میں ایک ہندو لڑکی تھی جو اپنے مذہب کے علاوہ صرف ایک اور مذہب کے بارے میں معلومات رکھتی تھی اور وہ مذہب اسلام تھا، لیکن مجھے گمان تھا کہ میں اسلام کو بہت اچھے سے جانتی ہوں اور مسلمانوں کے بارے میں مجھے ہر قسم کی معلومات ہیں۔ تو یہ میری غلط فہمی تھی۔ مسلمان کیسے نظر آتے تھے ویسے نہیں تھے، اور اس بات کا انکشاف مجھ پر ایک روز ہوا تو میں ساکت رہ گئی۔ میں نے اپنی ساری زندگی ہندوؤں کے ساتھ گزاری تھی۔ میری زندگی بہت آزادی میں گزری تھی اور میں نے ارد گرد اپنے محلے میں سب لڑکیوں کو اور ہر گھرانے کو آزادی سے زندگی گزارتے دیکھا تھا۔ اس علاقے میں سب مزدور طبقہ کے لوگ تھے۔ ہمارے ہاں پردے کی کوئی روک ٹوک نہ تھی، اسی لیے ماں باپ کے ساتھ اولاد اور بیٹیاں بہنیں بھی کمائی کے لیے گھروں سے باہر نکلتی تھی اور اپنے اخراجات خود پورے کرتی تھی۔ میں جس گھرانے میں پیدا ہوئی وہاں بھی سب محنت مزدوری کرتے تھے۔ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا اور میں پڑھائی میں اچھی بھی تھی۔ ماں باپ نے 10ویں تک پڑھایا، پھر خرچے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ میں نے ماں سے مزید پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اب جو بھی کرنا ہے خود کما کر کرو، پڑھنا ہے یا اپنے لیے اچھے کپڑے چاہئیں سب خود کرو۔ اور ماں نے مجھے یہ بھی ساتھ کہہ دیا تھا کہ اپنے جہیز کی تیاری بھی خود کر لینا، ہم وقت آنے پر شادی کر دیں گے۔ مجھے لڑکا بھی خود پسند کرنے کی پوری آزادی تھی، مگر میری خواہشات میں شادی تب کہیں نہیں تھی۔ میں نے پڑھنے کے لیے اپنا خرچ اٹھانا شروع کیا۔ اتنی سی عمر میں ہی میں کمائی کے لیے گھر سے نکلی تو اندازہ ہوا کہ اب نوکریاں اور کام ملنا آسان نہیں رہا تھا۔ میں کم عمر تھی اور تعلیم بھی کم تھی، مجھے تو کوئی بھی ڈھنگ کا کام نہیں مل رہا تھا۔ میں جوان تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ میری مجبوری کو دیکھتے ہوئے مجھے پیسے والے مردوں نے کام تو نہیں دیا، مگر ایک راہ دکھائی تھی جس میں پیسہ بہت کما سکتی تھی۔ مجھے اپنا جسم بیچنا کا مشورہ دیا۔ میں عزت اور تحفظ جیسے الفاظ سے انجان تھی۔ میرے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی اگر میں جسم بیچ کر رشک کرنے لگیں اور مجھ سے مشورہ لینے لگیں کہ میں کیسے ان مقام تک پہنچی ہوں۔ زندگی میں پہلی بار اپنی کمائی کے ذریعے مجھ پر تب شرمندگی ہوئی تھی جب چھوٹے موٹے کام کر کے محنت سے کمانے والی لڑکیوں نے مجھ سے ایک ساتھ اتنا پیسہ آنے کی وجہ پوچھی۔ مجھے جانے کیوں شرمندگی ہونے لگی۔ میں نے بات بدل دی اور آئندہ کے لیے ان لڑکیوں سے نہ ملنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کالج کے پہلے سال میں پوزیشن حاصل کی تو ماں نے فخر سے محلے والوں میں مٹھائی بانٹی تھی، اور تب ماں نے ایک روز مجھے بتایا کہ مسلمان بہت عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ محلے کے ہر گھر میں لڑکیاں کما رہی ہیں اور گھر والوں کا ہاتھ بٹا رہی ہیں، مگر ہمارے محلے کا وہ ایک گھر جہاں ایک ساتھ 3 لڑکیاں رہتی ہیں، وہ گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی۔ باپ بھائی کما کر ان کو کھلاتے ہیں اور وہ ماں رانیاں بیٹھ کر مفت میں پیٹ بھرتی ہیں۔ ماں اور بھی بہت کچھ بتا رہی تھی، جبکہ میں یہ سن کر حیران ہو رہی تھی کہ ہمارے محلے میں بھی کوئی مسلمان گھرانہ ہے، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ہم یہاں پر سب ہندو ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنی تعلیم اور اپنی کمائی کے اسباب میں مصروف ہو گئی تھی۔ کبھی محلے میں کہیں جانا ہی نہیں ہوا کہ کچھ جان سکتی۔ تب ماں نے میری حیرت پر مجھے بتایا کہ کچھ ہی عرصہ پہلے ہمارے محلے میں ایک شخص نے اپنی بیٹی کے علاج کے لیے نہایت سستے داموں اپنا گھر بیچا اور بیمار بیٹی کو لے کر بڑے شہر علاج کے لیے چلا گیا۔ ایک مسلمان گھرانے نے کم قیمت پر ملنے والے اتنے اچھے گھر کو سستے میں خرید لیا اور یہاں رہنے لگے۔ میری ماں نے جتنی تفصیل ان کے بارے میں بتائی، اس سے یہی ظاہر ہوا تھا کہ وہ گھرانہ بہت امن پسند اور اپنے کام سے کام رکھنے والا تھا۔ محلے میں کسی کے گھر وہ لوگ نہیں جاتے تھے، مگر ان کے گھر کے دونوں مرد باہر مردوں سے بہت اچھے سے ملتے تھے۔ ان سب کو وہ عجیب مخلوق لگتے تھے جو اپنی عورتوں کو گھر میں قید رکھتے تھے۔ 1-2 لوگوں نے یہ بات انہیں جتا بھی دی تھی کہ ہمارے ہاں بیٹیوں کو آزادی ہے، اپنی مرضی کی زندگی جئیں اور گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہیں۔ اگر مرد باہر جا سکتا تھا تو عورت کیوں
نہیں۔ اس پر ماں نے بتایا کہ وہ دونوں باپ بیٹا صرف مسکراتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ سب کا ماننا تھا کہ وہ لوگ بہت پر اسرار ہیں۔ یہ سب سن کر مجھے پہلی بار اپنی تعلیم سے ہٹ کر کسی چیز میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ میں چیزوں کو اور حالات کو پرکھنے کی عادی تھی۔ مجھے تجسس ستانے لگا کہ آخر ان لوگوں کے ان رویوں کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ مجھے لگنے لگا ان کی عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں اس معاملے کو گہرائی تک جاننے کی کوشش کروں گی، اور اپنی اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں اسی اتوار اچھا سا تیار ہو کر ان مسلمان لوگوں کے گھر پہنچ گئی تھی۔ اس گھر میں جا کر مجھے یکدم احساس ہوا کہ نہ عورتوں کا پردے میں رہنا اور گھر میں بند رہنا ہی ضروری تھا، کیونکہ وہ تینوں لڑکیاں اور ان کی ماں بے حد خوبصورت تھیں۔ انہوں نے چادر نما دوپٹے لیے ہوئے تھے جن سے ان کے وجود کی ساخت بالکل چھپی ہوئی تھی۔ میں جو اتنی تیار ہو کر وہاں گئی تھی اور سوچ چکی تھی کہ اپنے حسن اور نزاکت کی ان پر دھاک بٹھاؤں گی، بالکل گنگ سی کھڑی رہ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ چونکی، مگر پھر اس عورت نے آگے بڑھ کر میرا پرتپاک استقبال کیا اور مجھے اندر لے جا کر عزت سے بٹھایا۔ میں نے سنبھل کر اعتراف کا جائزہ لیا۔ وہ گھر بہت صاف تھا۔ وہ سب عورتیں میرے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے میرے بارے میں پوچھنے لگیں تو میرا اعتماد بھی قدرے بحال ہوا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں اسی محلے کی رہائشی ہوں، مگر تعلیم حاصل کرنے اور نوکری کے سلسلے میں مصروف رہتی ہوں۔ اپنی کمائی کا بتاتے ہوئے میرے لہجے میں غرور سا ابھر آیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ محلے کی باقی لڑکیوں کی طرح وہ لڑکیاں بھی مجھ پر رشک کریں گی، مگر ان کا رد عمل تو مجھے ٹھٹکا گیا تھا۔ وہ لڑکیاں میری بات پر صرف مسکرائی تھیں، جبکہ ان کی ماں نے مجھے رزق میں اضافے کی دعا دی۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور پھر بے اختیار بول پڑی کہ آج کے دور میں عورت کو باہر نکل کر کمانا ہی پڑتا ہے، ورنہ مرد اکیلا دھکے کھا کر زندگی تمام کر دیتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد عورت اس قابل بھی نہیں ہوتی کہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ میری بات پر وہ عورت خاموشی سے سر ہلانے لگی۔ مجھے واقعی وہ لوگ عجیب لگے تھے۔ میں نے تنگ آ کر براہ راست ان سے پوچھ لیا کہ کیا وہ کمانے کی اور اپنی ضروریات خود پوری کرنے کی خواہش نہیں رکھتی؟ میرے سوال پر ایک لڑکی بولی کہ اس سے بہتر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی خواہشات کا دائرہ محدود رکھیں اور گھر میں جتنا رزق ہے اسی میں گزارا کریں۔ مجھے اس بات پر جھٹکا لگا۔ میں نے فوراً سنبھل کر کہا کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، اور اگر وہ لوگ ایسا کرتے ہیں تب بھی یہ یقیناً ان کی مجبوری ہوگی، کیونکہ مسلمان مرد بہت حاکم مزاج اور شکی ہوتے ہیں۔ وہ اپنی عورتوں کو گھر میں قید رکھنا پسند کرتے ہیں۔ میری بات پر بڑی لڑکی کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے میری بات بہت ناگوار گزری تھی، مگر اس کی نسبت وہ عورت اس بار بھی مسکرائی، اور مجھے اس نے جو جواب دیا وہ مجھے کچھ لمحوں کے لیے بالکل چپ کروا گیا تھا، کیونکہ وہ عورت بولی کہ ہم مسلمانوں کا یقین ہے کہ اللہ جس انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے اس کے حصے کا رزق بھی مقرر کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں مرد باہر جا کر کماتا ہے اور عورت اس کا گھر اور اس کے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ دونوں کی ذمہ داریاں بٹی ہوئی ہیں، اس سے دونوں فریقین تھکتے بھی نہیں ہیں اور زندگی بھر سکون سے گزر جاتی ہے۔ میں نے اپنی تعلیم کے دوران بہت کتابیں پڑھی تھیں اور بہت سا علم حاصل کیا تھا، مگر اپنی زندگی میں پہلی بار مجھے ایسے الفاظ سننے کو مل رہے تھے جو میرے اندر سناٹا بھر گئے تھے۔ میں جو ذہین لڑکی تھی اور مباحثے میں کمال رکھتی تھی، اس مسلمان عورت سے اس روز بحث نہیں کر پائی۔ میں نے بات بدلنے کے لیے لہجہ بدل کر کہا کہ جب سے وہ لوگ یہاں شفٹ ہوئے ہیں کوئی ان کے گھر نہیں آتا جاتا، اس لیے مجھے پہلی بار اپنے گھر دیکھ کر یقیناً وہ لوگ حیران ہوئے ہوں گے۔ میری بات پر وہ عورت صرف مسکرائی اور اپنی ایک بیٹی سے چائے پانی کا انتظام کرنے کا بولی۔ میں نے دیکھا کہ ان لڑکیوں میں ایک لڑکی تقریباً میری ہم عمر تھی اور مجھے بہت اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین ہوا کہ وہ مجھ سے مرعوب ہو رہی تھی، میں جو اندر سے احساس کمتری کا شکار ہو رہی
تھی اس لڑکی کو دیکھ کر ہلکی پھلکی ہو گئی۔ وہ مسلمان عورت خود کو چاہے جتنا مضبوط بنا لیتی مگر اس کی بیٹی کو شاید میری آزادی اور خوبصورت مہنگا لباس پسند آ رہا تھا۔ شاید اندر دل میں کہیں وہ مجھے دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہوئی ہوگی۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کیا سوچ رہی ہے اور اس کی سوچ کچھ عرصہ بعد جب مجھ پر کھلی تو مجھے ساکت کر گئی تھی۔ بہرحال اس روز میں نے کچھ وقت ان مسلمانوں کے گھر گزارا اور پھر چائے پی کر اپنے گھر کو روانہ ہونے لگی تو دل بوجھل سا تھا، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ مجھے ان لوگوں کا اخلاق بھلے ہی اچھا لگا تھا مگر ان کا ماحول گھٹن زدہ محسوس ہوا تھا۔ نہ جانے وہ لڑکیاں ایسے گھر میں کیسے وقت گزارتی تھیں۔ میں گھر آنے لگی تو میری ہم عمر لڑکی جس کا نام صبا تھا وہ مجھ سے مل کر بولی کہ دوبارہ بھی آئیے گا، آپ سے مل کر اچھا لگا۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ تم بھی میرے گھر آؤ، کیونکہ عموماً ملنے ملانے کا یہی حصول ہوا کرتا ہے، مگر مجھے پتہ تھا وہ میرے گھر نہیں آ سکے گی، اسی لیے میں سر ہلا کر وہاں سے چلی آئی۔ گھر آئی تو اماں نے کھوجتے ہوئے لہجے میں سوال کیا کہ ان کا گھر کیسا تھا اور وہ عورتیں کیسے گھر میں رہتی ہیں۔ میری طرح ماں کو بھی یہی حیرت تھی کہ کوئی انسان گھر میں ایسے قید کیسے رہ سکتا ہے۔ میں نے ماں سے وہی کہا جو مجھے محسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ مرد تو حاکم ہوتا ہے، بڑی عورت بھی اب اسی ماحول کی عادی ہے، مگر چھوٹی لڑکی ہم سے مرعوب ہے اور مجھ سے دوبارہ ملنے کی خواہش کر رہی تھی۔ ماں نے یہ سن کر ناک چڑھا لیا اور بولی کہ دوبارہ اس گھر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ عجیب ہیں، اگر ان عورتوں کو ہمارے ہاں آنا توہین لگتا ہے تو ہم کیوں ان کے گھر جاتے رہیں۔ میں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا اور سوچ لیا کہ دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی، مگر میری اس پتھر جیسی سوچ پر اس روز درار پڑی جب کام سے جلدی واپس آتے ہوئے میں نے اس گھر سے ایک نوجوان لڑکا نکلتے ہوئے دیکھا، یقیناً ان لڑکیوں کا بھائی تھا۔ میں اس لڑکے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، وہ لڑکا بہت حسین تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے خوبصورت اور بنے سنورے لڑکے دیکھے تھے، مگر اس مسلمان لڑکے کی کشش میں ایک الگ بات تھی اور وہ بالکل سادہ لباس پہنے ہوئے تھا، اور جھٹکا تو مجھے تب لگا جب وہ میرے ہاتھ سے گزر گیا مگر سر اٹھا کے مجھے نہیں دیکھا۔ مجھے حیرت ہوئی، مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو خوبصورت لڑکیوں کو نظر انداز کر کے گزر جائیں۔ میں اسے بہت متاثر ہوئی اور اس کے جانے پر سوچ میں ڈوبی ہوئی گھر پہنچی۔ کچھ دن میرے اسی لڑکے کو سوچتے ہوئے گزرے اور پھر میں جو سوچ چکی تھی اس گھر میں دوبارہ نہیں جاؤں گی، اس اتوار پھر سے پہنچ گئی۔ اس بار بھی اس گھر کے دونوں مرد گھر پہ نہیں تھے۔ عورتوں نے ویسے ہی خوشی سے استقبال کیا۔ میں اس لڑکی سے بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتی رہی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکے کے گھر آ جانے تک وہیں بیٹھی رہوں گی، مگر میں تب پھونچار رہ گئی جب شام کے وقت لڑکیوں کا باپ اور وہی لڑکا یعنی ان کا بھائی گھر آئے تو میری موجودگی کے بارے میں جان کر اپنے گھر کی بیٹھک میں جا کر بیٹھ گئے۔ میں جب تک وہاں رہی وہ باہر نہیں نکلے تھے۔ مجھے اس بات پر شدید غصہ آیا تھا، مگر میں اس لڑکی سے اچھا دوستانہ گانٹھ کر واپس گھر چلی آئی۔ میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں اس لڑکے کو اپنی طرف متوجہ کر کے ہی رہوں گی۔ میں اکثر اس لڑکی صبا سے ملنے ان کے گھر جاتی رہتی تھی۔ میں نے ایک روز اس سے پوچھ لیا کہ وہ پہلی بار مجھ سے مل کر میرے بارے میں کیا سوچ رہی تھی۔ میرے سوال پر وہ ہنسنے لگی اور بولی کہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس لڑکی سے دوستی کر لوں، کیونکہ میری کبھی کوئی دوست نہیں بنی تھی۔ لڑکیوں کو میں نے ہمیشہ خود سے دور بھاگتے دیکھا تھا، مگر تم واحد تھی جو ہمارے گھر آ کر مجھ سے بھی بات کر رہی تھی۔ میں اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے تب پتہ چلا کہ وہ لڑکی مجھ سے مرعوب نہیں تھی، نہ ہی اسے میری زندگی یا رہن سہن میں کوئی دلچسپی تھی۔ اسے تو بس مجھ سے دوستی کرنا تھی، اور وہ کام میں نے خود کر لیا تھا۔ میرا پورا ایک مہینہ اسی کوشش میں گزر گیا کہ اس لڑکے سے دوبارہ سامنا ہو سکے یا میں بات کر سکوں، مگر وہ مجھے کوئی ایسا موقع نہیں دیتا تھا۔ میرا ہر جگہ سے دل اچاٹ ہونے لگا۔ میں نے ہمیشہ لڑکوں کو اپنے لیے پاگل
ہوتے دیکھا تھا۔ وہ واحد لڑکا تھا جو مجھے پسند آیا تھا، مگر وہی مجھ سے دور بھاگ رہا تھا۔ اس کی توجہ حاصل کرنے کی میری کوششیں ضائع جا رہی تھی اور میں بالکل مایوس ہو گئی تھی۔ مگر تب ایک روز مجھے اس مسلمان لڑکی صبا نے بتایا کہ انہیں ایک دن بعد اپنی نانی کے ہاں 2 دن کے لیے جانا ہے، کیونکہ ان کی نانی بیمار تھی اور ان سے ملنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک دن وہ سب اپنے باپ کے ساتھ جائیں گے اور ان کا بھائی ایک دن بعد جائے گا، مطلب ایک رات وہ اپنے گھر میں اکیلا رکنے والا تھا۔ اس موقع کا سوچ کر میری آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ ان سب گھر والوں کی موجودگی میں تو میں چاہے جتنی کوشش کر لیتی ناکام رہتی اور زبردستی اس لڑکے کے سر پر سوار بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں صبا کے بتائے ہوئے دن پر شام کے وقت نہایت محنت سے تیار ہوئی اور ان کے گھر پہنچ گئی۔ حیرت انگیز طور پر گھر کا دروازہ کھلا تھا اور سامنے کے ہال کمرے میں اس وقت وہ لڑکا اپنی عبادت نماز ادا کرتے ہوئے نظر آیا۔ میں اس لڑکے پر نظر جمائے تیزی سے اس کمرے میں پہنچی اور دروازہ اچھے سے بند کر دیا۔ وہ نماز ادا کر رہا تھا۔ میں نے سوچا تب تک بے لباس ہو جاتی ہوں۔ مجھے یقین تھا مجھے بے لباس دیکھ کر باقی مردوں کی طرح وہ بھی پھسل جائے گا اور اپنی جھوٹی مردانہ انا کو دور پھینکے گا۔ اس کے گھر والے بھی موجود نہیں تھے جو اسے روکتے، جیسے کسی کا خوف محسوس ہوتا۔ میں نے سامنے کی کھلی کھڑکی سے بیرونی دروازے پر نظر رکھی ہوئی تھی تاکہ کسی کے آنے جانے کی خبر رہے۔ میں نے اس دوران خود کو برہنہ بھی کر لیا تھا۔ میں ابھی وہیں کھڑی تھی جب اس لڑکے نے سلام پھیرا اور اپنے دوسرے جانب پیچھے کی سمت دیکھا۔ میں نے بھی گردن گھما کر وہاں دیکھا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہاں 20 جوان لڑکیاں موجود تھیں اور ان کا جو حلیہ تھا وہ مجھے سختہ کر گیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ بھی منہ کھولے مجھے دیکھنے میں مصروف تھیں۔ اس روز اس گھر میں جو میرے ساتھ ہوا وہ میرے ہوش اڑا گیا تھا۔ مجھے مسلمانوں کی اصل حقیقت اس روز پتہ چلی تھی۔ اس رات میں گھر پہنچی تو شرم سے مرنے والی ہو رہی تھی اور میرا پورا وجود پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ زندگی میں کبھی ایسی ذلالت میں نے نہیں جھیلی تھی۔ میری حالت پر میری اماں گھبرا گئی اور مجھے دیکھتے ہی ٹھٹک گئی، کیونکہ میں نے الٹا سیدھا لباس پہنا ہوا تھا اور آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ ماں کو وہم ستانے لگا۔ وہ گھبرا کر مجھ سے سوال کرنے لگی اور پوچھنے لگی کہ کیا مجھے کس نے چھیڑا ہے۔ میری ماں کو میری عزت کا خیال آ رہا تھا اور میں اپنی ماں کو بتا بھی نہیں سکی کہ میں اپنی عزت تو بہت کم عمری سے نیلام کرتی آ رہی تھی اور وہ مجھے بہت عام بات لگتی تھی، مگر جو کچھ میرے ساتھ اس روز ہوا تھا وہ مجھے ذلالت کے گہرے گڑھے میں دبا گیا تھا۔ میں نے ماں کو جیسے تیسے بہلا دیا اور خود اپنے کمرے میں بند ہو کر ساری رات روتی رہی۔ اس رات کے بعد 2-3 روز میں اپنے گھر سے نہیں نکلی تھی۔ میری طبیعت کچھ سنبھلی تو میرا ذہن بیدار ہونے لگا۔ میرے ذہن میں بار بار یہ سوال کھلکھلانے لگا کہ وہ 20 جوان لڑکیاں کون تھیں، کیونکہ میں اس گھر میں بہت مرتبہ جا چکی تھی اور میں جانتی تھی کہ وہاں ان بہنوں کے علاوہ کوئی لڑکی نہیں رہتی تھی، اور اس پر ان لڑکیوں کا حلیہ مجھے بار بار کھٹک رہا تھا۔ میں جب سوچ کر تھک گئی تو ہمت کر کے دوبارہ ان مسلمانوں کے گھر جا پہنچی۔ اس روز کی ذلالت کے بعد میرا حق بنتا تھا میں اس گھر کی طرف کبھی رخ نہ کرتی، مگر مجھے ان لڑکیوں کے بارے میں جاننا تھا۔ مجھے یہ بات چبھ رہی تھی کہ جو لڑکا مجھے دیکھتا تک نہیں تھا، وہ میرے سامنے نہیں آتا تھا، وہ ان 20 جوان لڑکیوں کے ساتھ اس کمرے میں کیوں موجود تھا، وہ بھی تب جب اس کے گھر والے بھی موجود نہیں تھے اور وہ گھر میں اکیلا رہ رہا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس کی ماں اور بہنوں کو اس کے بارے میں بتا کر اس کا پول کھولوں گی، مگر جب وہاں پہنچی تو اس روز پہلی بار صبا کی امی نے مجھ پر جوش انداز سے گلے نہیں لگایا اور سنجیدگی سے مجھے دیکھتے ہوئے بیٹھنے کا کہا۔ صبا اور اس کی بہنیں بھی سرد نظروں سے مجھے گھور رہی تھی اور وہاں بیٹھنے کے بجائے کمرے میں چلی گئی۔ میں اس رویے پر ٹھٹک گئی۔ یقیناً اس لڑکے نے اپنی ماں کو میری حرکت کے بارے میں بتا دیا تھا، مگر مجھے یقین تھا اس نے اپنے بارے میں نہیں بتایا ہوگا۔ میں نے ہچکچا کر تمہید باندھی اور اس صبا کی ماں سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اپنی حرکت پر ندامت ظاہر کی۔ مجھے واقعی اپنی حرکت کا افسوس ہو رہا تھا۔ میں اس
لڑکے کے سامنے خود کو پیش کر رہی تھی جسے میری ضرورت ہی نہیں تھی۔ صبا کی ماں اتنی حیرت اور بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ مجھے لگا وہ کچھ نہیں جانتی تھی، بلکہ اب میں خود اپنی حرکت کے بارے میں بتا بیٹھی تھی۔ میں معافی مانگتے ہوئے بے ساختہ رونے لگی۔ میرے آنسوؤں پر وہ عورت نرم پڑی اور میرے ہاتھ پکڑ کر کھولتے ہوئے تعصب سے بولی کہ مجھے تمہاری اس حرکت کے بارے میں جان کر دلی صدمہ پہنچا تھا۔ اگر تمہیں اس شام اکیلے میں کوئی میرے بیٹے کے ساتھ دیکھ لیتا تو پورا محلہ یہی الزام دیتا کہ مسلمان مرد بد کردار ہے، حالانکہ میرا بیٹا انجان لڑکیوں کو وہی عزت اور وہی مقام دیتا ہے جو اس کی بہنوں کا ہے۔ وہ صرف اپنی بہنوں کا پردہ نہیں رکھتا بلکہ دوسری لڑکیوں کا بھی ویسے ہی احترام کرتا ہے۔ وہ عورت افسردگی سے بولے جانے والی بات پر میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور گہرا سانس بھرا۔ میں جانتی تھی اپنے بیٹے پر فخر کرنے والی عورت کو جب اس کے بیٹے کی اصلیت بتاؤں گی تو اس کے غرور کا بت فاش ہو جائے گا اور وہ میرے سامنے شرمندہ ہو جائے گی، مگر میں اس لڑکے کا راز رکھنے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ تبھی میں نے اس عورت پر انکشاف کیا اور بولی کہ اس روز جب وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے ہاں گئے ہوئے تھے، پیچھے ان کا بیٹا گھر میں جوان 20 لڑکیاں لایا تھا۔ اس رات وہ لڑکیاں اسی کے پاس رہی تھیں اور وہ لڑکا جو شریف اور با کردار بنا پھرتا ہے 20 لڑکیوں کو ایک ساتھ اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھا۔ میری بات پر وہ مسلمان عورت چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ اسی وقت دروازے کی اوٹ میں کھڑی میری دوست صبا بپھری ہوئی سی میرے سامنے آئی اور غصے سے بولی کہ تم میرے بھائی پر اتنا گھناؤنا الزام مت لگاؤ۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے تم اپنے گناہ پر پردہ ڈال دو گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں صبا کی بات پر لب بھینچ گئی۔ تبھی صبا کی ماں مجھ سے بولی کہ بیٹا تم میرے بیٹے پر الزام مت لگاؤ۔ تم نے اس روز کیا حرکت کی تھی وہ تفصیل تو ابھی تم نے ہمیں بتائی ہے، جبکہ ہم تو اس بات پر ناراض تھے کہ تم یہ جانتے ہوئے بھی ہمارے گھر کیوں آئی کہ ہم سب گھر پہ نہیں ہیں۔ ان کی اگلی بات پر مجھے زوردار جھٹکا لگا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے میری حرکت کے بارے میں جو کچھ نہیں بتایا تھا، وہ صرف اتنا کہا کہ وہ لڑکی شام کے وقت گھر پر آ گئی تھی، اسے سمجھا دیں۔ اس کا یہ عمل اس کے لیے اور میرے لیے بدنامی کا باعث بن سکتا تھا۔ میں حیرت اور شرمندگی سے ساکت ہو گئی۔ اس لڑکے نے میری حرکت پر پردہ ڈال لیا تھا مگر میں خود اپنی سچائی بتا گئی، مگر اس وقت صبا اور اس کی ماں کی آنکھوں میں میرے لیے جو شرم دلاتا احساس تھا وہ مجھے بے چین کر گیا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے سر کی قسم کھائی کہ میں سچ بول رہی ہوں۔ اس روز واقعی ان کا بیٹا لڑکیاں گھر لایا تھا۔ اس پر صبا کی ماں نے جو جواب دیا وہ مجھے گھن کر گیا۔ وہ بولی کہ میں جانتی ہوں میرا بیٹا لڑکیاں گھر پر لایا تھا اور کیوں لایا تھا وہ بھی جانتی ہوں۔ میں ساکت سی انہیں دیکھ رہی تھی اور تب ہی انہوں نے ان لڑکیوں کے بارے میں جو بات مجھے بتائی وہ میرے اوپر چھت گرا گئی تھی۔ میں منہ دم بخود سی ان کا منہ دیکھ رہی تھی۔ صبا کی ماں نے مجھے بتایا کہ ان کا بھائی ایک ایسے ادارے سے منسلک تھا جہاں ہندو سے مسلمان ہونے والے لوگوں کو پناہ دی جاتی تھی اور انہیں دین سکھایا جاتا تھا۔ ان کا بھائی اپنے کام سے بہت خوش تھا مگر کچھ دنوں سے وہ پریشان سا رہنے لگا تھا۔ وہ بولی کہ انہی دنوں میں نے اپنی ماں کی بیماری کے بارے میں سنا تو سب سے کہا کہ ہم سب میری ماں سے ملنے چلتے ہیں۔ ان کا بیٹا بھی مان گیا، مگر جس روز انہیں جانا تھا وہ اچانک بولا کہ وہ نہیں جا سکتا اور ساتھ ہی اپنی ماں کو اپنا مسئلہ بتایا جو کتنے روز سے اسے پریشان کر رہا تھا۔ اس کی ماں وہ مسئلہ سن کر دہل گئی تھی کیونکہ ان کا بیٹا جس ادارے میں کام کرتا تھا وہاں ہندوؤں کا ایک گروہ بہت زور سے مشکلات پیدا کر رہا تھا اور اپنے گھر کی ان لڑکیوں کو واپس مانگ رہا تھا جو مسلمان ہو کر وہاں پناہ گزین تھیں۔ جب اس ادارے نے لڑکیاں دینے سے انکار کیا تو ہندو بھڑک گئے اور مختلف طریقوں سے انہیں تنگ کرتے ہوئے اپنی لڑکیوں کو واپس لانے کی کوشش کرنے لگے۔ تب ان کے ادارے نے اندر ہی اندر لڑکیوں کو پاکستان بھیجنے کا انتظام کیا، لیکن ان کی روانگی سے چند روز پہلے ہندو گروہ کچھ زیادہ منہ کو آنے لگا۔ مجبوراً اس لڑکے نے مدد کی پیشکش کی۔
کیونکہ وہ ہندوؤں کے علاقے میں رہتا تھا، کسی کا اس پر شک نہ جاتا، اسی لیے وہ رات کے اندھیرے میں ان 20 لڑکیوں کو اپنے گھر لے آیا اور چھپا دیا۔ میں سن کر شرمندہ ہو گئی۔ مجھے یاد آیا کہ اس روز وہ 20 لڑکیاں مکمل حجاب اور نقاب کیے اس لڑکے کے پیچھے نماز ادا کر رہی تھی۔ میں ان کے حلیے پر حیران ہوئی تھی جو گھر پر نقاب کیے بیٹھی تھی۔ سلام پھیر کر سب نے مجھے دیکھا تو میں اپنے حلیے پر ذلالت سے زمین میں گڑ گئی، اور مجھے اصل توہین تب محسوس ہوئی جب سب نے مجھ سے نظریں ہٹا کر اندیکھا کرتے ہوئے خود کو دعا میں گم کر لیا تھا۔ آخر میں صبا نے بتایا کہ اس رات ان کا بھائی اکیلا بھی نہیں تھا بلکہ ان کی ماں بھی گھر پر تھی اور اس وقت اپنے کمرے میں اپنا وظیفہ کر رہی تھی۔ اس بات کے بعد میرے لیے مزید رکنا محال ہو گیا۔ وہ لڑکا واقعی با کردار تھا اور میرا کردار کیا تھا وہ بھی سب کو نظر آ گیا تھا۔ میں سر جھکا کے وہاں سے نکل کر اپنے گھر آ گئی، مگر آج تک سوچتی ہوں حقیقی مسلمان دراصل کتنے باظرف اور با کردار ہوتے ہیں، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔